چینل جہان مشتاق کے ناظرین کو ڈاکٹر مشتاق بلوچ کا سلام پہنچے۔ آج کی ویڈیو میں قلعہ ڈراور کی حسین و رنگین بارہ دری کے تعارف، تاریخ اور فن تعمیر پر بات ہوگی۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صحرائے چولستان ہزاروں سال قدیم تہذیبوں کا مرکز اور تاریخی مقامات سے مالا مال خطہ ہے۔ چولستان میں قلعوں کی تعداد 29 کے لگ بھگ ہے۔ ان میں دراور، خیر گڑھ، جام گڑھ، بجنوٹ، مروٹ، میر گڑھ، موج گڑھ، پھولڑا، رکن پور، نواں کوٹ، مرید کوٹ، مچکی، اسلام گڑھ، میو مبارک اور فتح گڑھ کے قلعہ جات نمایاں نام ہیں۔ وقت اور زمانے نے ان مضبوط اور مستحکم قلعوں اور ان کی فصیلوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں اور اب وہ تیزی سے شکست و ریخت کا شکار ہو کر معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم قلعہ دراور اب بھی مقابلتاً بہتر حالت میں موجود ہے۔ قلعہ دراور روہی چولستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اسے درجنوں قدیم قلعوں کا راجہ کہیں یا روہی کا دروازہ کہیں، یہ اس کے شایہ نشان ہوگا۔ میری آئندہ آنے والی کچھ ویڈیوز قلعہ دراور کے تعارف و تاریخ کے ساتھ ساتھ اس میں موجود عمارتوں مثلاً بارہ دری، کال کوٹڑی، پھانسی گھاٹ، جیل خانہ جات، حرم سرا، انتظامی دفاتر، فوجی بیرکوں، پریڈ گراؤنڈ وغیرہ سے متعلق ہوں گی۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی قلعہ دراور کی بارہ دری سے متعلق آج پیش خدمت ہے۔ بارہ دری قلعہ دراور کا سب سے زیادہ بلند مقام ہے۔ یہ قلعہ کے شمالی جانب واقع ہے۔ قلعے کے اندر اور باہر بہت دور سے یہ واضح اور پرکشش مقام نظر آتا ہے۔ فی الحال اس کے دروازے سب کے لیے کھلے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی اس کی تعمیر اور تزئین نو کا کام ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ تاریخی اور اجتماعی شعور نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر لکھائی کرتے ہیں یا نام لکھنے کا بھونڈا طریقہ استعمال کرتے ہیں، تو اس حسین رنگین بارہ دری کے در سب کے لیے نہیں کھلتے۔ صحرا کے بے رنگ ماحول میں حسن اور رنگینی کے رنگوں سے بھرپور اور معمور اس بارہ دری کا منظر آنکھوں کو فرحت اور طراوت بخشتا ہے۔ متعدد دروازوں کے ساتھ ساتھ اس کے چاروں اطراف تین تین دریاں بنی ہوئی ہیں، جن کی مجموعی تعداد 12 بنتی ہے۔ اس وجہ سے اسے بارہ دری کہا جاتا ہے۔ یہ بارہ دری ایک چار دیواری کے اندر بنی ہوئی ہے، جس کے اندر بھی رنگ بکھرے پڑے ہیں۔ ارد گرد بالکنیاں بنی ہوئی ہیں، جہاں وسیع صحرا کے فطری مناظر کا نظارہ آنکھوں کو بہت بھاتا اور دل کو لبھاتا ہے۔ ریاست بہاولپور کے عباسی حکمرانوں کا یہ ریل چیمبر تھا۔ جب وہ یہاں آتے تو اسے شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتے۔ وہ یہاں کے با اثر مقامی روحیلے سرداروں سے ملاقات کرتے۔ وہ روحیلے سردار ان سے حلف وفاداری کی تجدید نو کرتے۔ بعض اوقات ان کے مسائل اور مطالبات زیر غور لے جاتے اور ان پر شاہی فرامین اور احکامات جاری کیے جاتے تھے۔ اہم مقدمات کے فیصلے بھی یہاں کیے جاتے تھے۔ ریاست کے دفاعی امور اور ہمسایہ ریاستوں مثلاً بیکانیر، جیسلمیر وغیرہ سے تعلقات کے سلسلے میں حکمت عملی ترتیب دی جاتی تھی۔ یہ بارہ دری انتظامی امور سے فراغت پانے کے بعد تفریح گاہ بھی تھی، جہاں نواب صاحبان موسیقی اور صوفیانہ کلام سنتے تھے۔ ریاست بہاولپور کے دور میں اس پر ریاست بہاولپور کا جھنڈا لہراتا رہتا تھا، جو بہت دور سے نظر آتا تھا۔ ویسے بھی جو اس قلعے کو فتح کر لیتا وہ قلعے کی بلند ترین اس جگہ یعنی بارہ دری پر اپنا جھنڈا گاڑ کر اپنی حکومت اور غلبے کا اعلان جھنڈا لہرانے کی صورت میں کرتا تھا۔ اور قدیم وقتوں میں یہ او پی چیک پوسٹ یعنی آبزرویشن چیک پوسٹ بھی اس کا بھی کام دیتی تھی، جہاں سے دشمنوں کی دور سے نقل و حمل کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ قلعہ دراور کی بارہ دری چولستان کی تاریخ اور تمدنی ورثے کی نمائندگی کرتی ہے۔ بارہ دری کی دریاں دراصل تاریخ کے جھروکے ہیں جو ہمیں ماضی سے روشناس کراتے ہیں۔ یہ بارہ دری پاکستان کے تہذیبی ورثے کا اہم حصہ ہے۔ یہ سیاحت کے لیے بہترین جگہ ہے، بالخصوص تاریخ اور جمالیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت پرکشش جگہ ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں میرے تخیل اور تصور میں خیالات اور تاریخی واقعات کا ازدحام آن موجود ہوتا ہے۔ بارہ دری کے بالکل نیچے دریائے ہاکڑا کی گزرگاہ ہے، وہ دریا جو زندگی کے رنگ بکھیرتا تھا۔ اب وہاں تالاب بنا ہوا ہے، جس کے حوالے سے بھی بہت سی مبالغہ امیز یا من گھڑت روایات بھی شامل ہیں کہ یہاں پہ جو نا خزانے کی چابیاں جو نا وہ گرا دی گئی تھیں۔
کبھی ان پر بھی بات ہوگی۔ میرے سامنے تاج پوشی محل ہوتا ہے جہاں عباسی حکمرانوں کی تاج پوشی ہوتی تھی، پھر وہ ساتھ ہی واقع عباسی شہی مسجد میں شکرانے کے نوافل پڑھتے تھے۔ قلعہ دراور حکمرانوں کی قوت، طاقت، ہیبت اور دہشت کا مرکز ہوتا تھا، لیکن بارادری سے ایک اور منظر شہی قبرستان کا بھی نظر آتا ہے جو ہر انسان کی ابدی اور آخری منزل ہے، جہاں شاہ و گدا سب نے جانا ہے۔ یوں بارادری زندگی کی ساری حقیقتوں کو عیاں کرنے کا بہترین مقام ہے۔ بارادری ماہر دستکاروں کی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس میں آرٹ کے ڈیزائن اور نمونے بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں جنہیں چمکدار اور آبدار رنگوں سے مزین کیا گیا ہے۔ گلکاری یا فرولر پیٹرنز کا حصہ غالب نظر آتا ہے، جن میں سفید، سنہری، نیلے سمیت متعدد و متنوع رنگ موجود ہیں۔ رنگ انسانی زندگی میں رنگ بکھیرتے ہیں۔ رنگوں کی بدولت اس کائنات اور انسانی شخصیات میں تنوع ہے۔ کائنات میں رنگ نہ ہوتے تو زندگی بے رنگ ہوتی۔ رنگوں سے جذبات میں بہار آتی ہے، زندگی انہی رنگوں سے چلتی اور مچلتی ہے۔ اگر رنگ وجود نہ رکھتے تو یہ تنوع، یہ تضاد نہ ہوتا۔ کائنات یک رخی، یک رنگی ہو کر بے حیثیت و بے کیف ہو جاتی۔ سندھ اور سرائیکی وسیب میں نیلا رنگ غالب ہے۔ ویسے بھی دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا رنگ نیلا ہے۔ یہ نیلا رنگ ہماری ثقافت، معاشرت اور سوچ کو واضح کرتا ہے۔ درویشیاں دل گیراندہ، نیلا رنگ فقیراندہ۔ ذاتی طور مجھے بھی نیلا رنگ سب سے زیادہ پسند ہے۔ بقول شعر: نیل فلک دا نیلا رنگے، سچ تے حق دا نیلا رنگے، سندھو سیندی اکھیں دے وچ یار چھلکدا نیلا رنگے، خاص نشانی پیار امن دی این اجرک دا نیلا رنگے۔ بہاولپور کے نوابوں نے بارادری میں نیلے رنگ کے ساتھ ساتھ فطرت کے کئی اور رنگ بھی شامل کرائے۔ یہ بارادری ایک لحاظ سے قوس قزح لگتی ہے، جس کی چھت پر مینہ کاری بھی کرائی گئی ہے۔ دیواروں پر فریسکو پینٹنگ کرائی گئی ہے جن میں پھلوں اور سبزیوں کی تصاویر بھی ہیں۔ ایرانی طرز تعمیر پر پودوں کے پتے مڑے ہوئے ہیں۔ بارادری میں سرخ رنگ کے لیے ہرمچی، کالے رنگ کے لیے جلا ہوا کوکونٹ، سبز رنگ کے لیے سند سبز کا پتھر، زرد رنگ کے لیے زرد مٹی، سفید کے لیے جلے ہوئے ماربل چپس اور نیلے رنگ کے لیے لاجورد پتھر سے کام لیا گیا ہے۔ اس بارادری کی طرز تعمیر میں مغلیہ عہد کا اثر غالب نظر آتا ہے، خاص طور پر مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں ایرانی فن تعمیر کو بہت اپنایا گیا تھا۔ قلعہ دراور کی اس بارادری میں صحرائی پس منظر کی وجہ سے موسمی سختیوں اور شدائد کے پیش نظر نیلے رنگ کو خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے محکمہ آثار قدیمہ نے یونیسکو، امریکہ وغیرہ کی مدد سے اس کی بحالی کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ اس کے بعد بارادری مزید دلکش و پرکشش ہو جائے گی اور سیاح اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے کھینچے چلے آئیں گے۔ میری حسرت ہے کہ میں یہاں بہت زیادہ وقت گزاروں، تاریخی واقعات کو اپنے تصور اور تخیل کی نگاہ سے سوچوں، صحرا میں شاذ و نادر ہونے والی بارش میں بھیگتا ماحول دیکھوں، صحرا کے سحر میں کھو جاؤں، بارادری کی بالائی چھت سے صحرائی سورج کے طلوع و غروب کے مناظر دیکھوں، جلتے صحرا کی نصف شب کی ٹھنڈک کا لطف اٹھاؤں، کہیں دور جاتے ساربان کو سرے کی ڈھوڑے گاتے سنوں، صحرا کے سرمائی موسم میں سورج دیوتا کی نرم گداز چمکیلی دھوپ کی حرارت سے ہز اٹھاؤں۔ بارادری کا خیال آتے ہی خیالات کا ہجوم امڈ آتا ہے۔ دیکھیں کہ کب اور کون سی حسرتیں مسرتیں بن جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قلعہ دراور میں موجود کسی اور عمارت کی تفصیل اور تاریخ سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔